اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ یہ کویسچن ہے آفیئر اور بھی ہیں، پہلے یہ لے لیتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ یہ بینک کارڈ جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں یا ڈیبٹ کارڈ پر اکثر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، کسی چیز کی پیمنٹ یا بل وغیرہ پے کرنے پر یہ ڈسکاؤنٹ لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ہم تو اس کو منع ہی کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی پیسہ رکھواتے ہیں بینک میں اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی ہے، اور پھر جو بھی اس پہ کسی بھی چیز پہ نفع دیا جاتا ہے وہ اصل میں اس قرضے کی بنیاد پر نفع دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے نفعوں کو منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مغرب میں بعض لوگ لائٹیں آن کر دیتے ہیں گھر کی، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آئے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو اور گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق دنیا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی جنات وغیرہ باہر نکلتے ہیں، اور تشریح اس کی شرح یہی بیان کی کہ وہ بعض اوقات بچوں پہ اپنے اثرات مرتب کر لیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو مغرب سے پہلے گھر میں داخل کر لیا جائے۔ لیکن گھر کی لائٹیں جلانے کا کوئی شرعاً مطالبہ نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے آن کرنا چاہیں، چلو مغرب ہو گئے آن کر لیں، الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت آن کرنا کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا باہر کے صحن کی، لیکن 8 کمرے سب کی لائٹیں جلا دو، تو یہ تو اسراف میں ہی آئے گا کہ فضول خواہ آپ لائٹیں جلا رہے ہیں۔ ان لائٹوں کے جلنے سے ایسا نہیں ہے کہ جن ڈر کے بھاگ جائے گا اور لائٹیں بند ہو تو اندھیرے کے اندر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تو آنا ہو تو اس کو آ ہی جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جلانا چاہیں تو مرضی ہے، لیکن جبکہ اسراف نہ ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جو پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کسی سے جو اپنی اس چیز کو سیل کر رہا ہوتا ہے اس سے ایک پرائز معلوم کر لیتے ہیں، آپ کتنا اس کا چاہتے ہیں، مثلا اس نے کہا میں اس فلیٹ کے 45 لاکھ چاہتا ہوں، تو یہ آگے زیادہ کی ڈیل کرتے ہیں، 46 47 48 لاکھ کی ڈیل کی، اور اس کو بتاتے ہیں جی 45 لاکھ میں سیل ہو گیا، یہ 3 لاکھ روپے رکھ لیے، اور پھر کمیشن بھی اس سے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے زیادہ قیمت رکھی، زیادہ بتا کر رکھ لیا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر کی شرعی حیثیت ایک اجیر مشترک کی ہوتی ہے۔ اجیر مطلب امپلائی، اور مشترک معنی جو ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا کام کر رہا ہو۔ اگر آپ ایک کسی کمپنی کے ساتھ مخصوص ہیں، ٹائمنگ میں مخصوص ہے، مثلا صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک، تو آپ اجیر خاص کہلائیں گے، یعنی آپ اس کے ساتھ مختص ہیں، اس وقت میں آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی وقت میں 2 3 4 کام کر سکتے ہیں، اسے اجیر مشترک کہتے ہیں، یہ اسی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجیر مشترک ہے، بکوانے کا اجیر ہے، مالک نہیں ہے، تو لہذا اس کی اجرت طے ہوگی۔ وہ عموماً کمیشن کے طور پر ہوتا ہے، 2% ہوتا ہے، یا آج کل کرایہ پورا ایک کرایہ وہ کمیشن کے طور پر رکھتے ہیں، یہ اس کی اجرت ہو گئی۔ اب وہ 45 لاکھ کا اگر 48 لاکھ میں بیچتا ہے تو وہ کس حیثیت سے وہ 3 لاکھ روپے رکھ رہا ہے؟ نہ وہ مالک ہے، نہ اس کا وہ اس کی اجرت ہے، کیونکہ وہ تو پہلی کمیشن کی شکل میں طے ہو گئی، لہذا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مالک کا حق ہے جو اس کو دینا ہوگا، اگر رکھیں گے تو یہ غلط ہوگا اور اس کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں کہ مالک سے چیز کو پرچیز کر لیں، مثلا 45 لاکھ اس نے کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم خریدتے ہیں، یہ 2 لاکھ آپ بیانہ رکھ لیں، اور پھر ہم اس چیز کو آگے زیادہ مہنگے داموں بیچ دیں، تو کیا اب ہمارے لیے وہ پیسہ جائز ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو قبضے میں لیے بغیر بیچنے کو منع فرمایا۔ اگر آپ نے اس کو بیانہ دے کر قبضہ لے لیا ہے، چاہے 2 لاکھ ہی دیا ہو، کہا بھی چابی ہمیں دے دیں، قبضہ ہمیں دے دیں، اس کے بعد آپ آگے بیچیں، تو بالکل ٹھیک ہے کہ 2 لاکھ دینے کے بعد، ایجاب و قبول کے بعد، ایک طرح کا مالکانہ حق آپ کا اس چیز کے ساتھ شامل ہو گیا، قبضہ بھی مل گیا، آپ آگے سیل آؤٹ زیادہ میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر قبضہ نہیں، اسی کے پاس سے خالی پیسے دے کر یہ کہ بھی ہم نے لے لیا اور پھر آپ اس کو آگے سیل کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو قبضے میں نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بعض لوگ، یہ باہر کے ملک میں تھا کہ یہاں پہ مرد عورت تراویح کے لیے مساجد میں آتے ہیں اور آتے ہی اپنے فون چارج پہ لگا دیتے ہیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسجد کی بجلی سے چارج کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں کا عرف ہی یہ ہے کہ چارجنگ کی اجازت ہوتی ہے، دیگر چیزوں کی جو مطلب جیسے پانی آپ استعمال کر رہے ہیں، بعض مساجد کے اندر باقاعدہ واٹر کولر لگے ہوتے ہیں، باہر کے لوگ بھی بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا، مسجد کی انتظامیہ
اور جو نمازی حضرات ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی لے جائیں گے، اس کے باوجود وہ چندہ دیتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کا عرف رائج ہو جائے وہاں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت چندہ دینے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی کبھی ہم بھی اس سے چارج کریں گے، دوسرے بھی چارج کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا وہاں کا عرف نہ ہو، جیسے ہماری مساجد کے اندر ایسا عرف پاکستان، کم از کم کراچی کے اندر تو نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے کہ آ کے اپنا چارجر لگا دیا وہاں پر یا موبائل چارج پہ لگا دیا۔ معتکفین کے لیے ہو سکتا ہے، یہ عرف ہمارے ہاں ہے کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ آ کر لگاتا ہے چارج پر، اور سب لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر جہاں عرف رائج نہیں ہے وہاں احتیاط کرنی ہوگی، وہاں پہ پھر ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس چارجنگ کے کتنے پیسے بنتے ہوں گے، جتنی میں نے بجلی یوز کی ہے اتنا پیسہ آپ گلے میں ڈال دیں، ان کو دے دیں، مسجد والوں کو یہ بیسٹ ہے۔ لیکن جہاں عرف رائج ہے وہاں پر ہے۔ اور اس کی بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں ایک چندہ دیتا ہوں مسجد میں تو میرے ذہن کے اندر وہ کام ہوتے ہیں جو اکثر مسجد کے اندر ہو رہے ہوں، تو جو متولی ہوتا ہے ان کاموں کے علاوہ میرا پیسہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو جہاں چارجنگ کا عرف ہی نہیں ہے، لازم بات ہے اگر میں وہاں چندہ دے رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میرا جو پیسہ ہے وہ ایسی بجلی کے اندر استعمال کیا جائے جس سے لوگ چارج کر رہے ہوں، تو یہ عرف کے خلاف اسی وجہ سے پھر منع کر دیا گیا۔ اور جہاں عرف ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود چندہ دے رہے ہیں اور منع نہیں کرتے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس کا مطلب ان کا پہلی ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا چندہ اس کام میں بھی استعمال ہو جائے۔ تو اب اگر محتمم منع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ اسی کام میں پیسہ استعمال کر رہا ہے جس میں پیسہ دینے والے کا پہلے ذہن بنا ہوا ہے، اس لیے پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کرم۔ یہ معلوم کرنا تھا مفتی صاحب، ایک خاتون عدت کے اندر ہیں اور ان کی والدہ بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نماز تراویح کے اندر قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، کیا اسی طرح فرض کے اندر بھی ختم کرنا سنت میں مبارکہ ہے، ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب ہیں، ان کی خواہش تھی کافی عرصے سے کہ وہ مسجد کے لیے زمین وقف کریں تاکہ ان کے لیے قیامت تک ثواب جاری ہو جائے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا، تو اب وہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں اچھا، وہ 3 فیملی ممبرز ہیں، 2 میاں بیوی اور ایک ان کی بیٹی ہے۔ اب وہ زمین تو خریدنا چاہ رہے ہیں، پر وہ یہ چاہ رہے ہیں جیسے میں پہلے اس پہ گھر بناؤں، میرا ہوں، بیوی میاں بیوی رہے ہم، پھر میرے بعد جو ہے نا بیوی کے بعد جو بیٹی ہے نا ان کی، وہ جب تک زندہ رہے اس سے نفع اٹھائے، اس کے بعد یہ وقت میں چلی جائے۔ وہ اس طرح کی کوئی وصیت بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے شریعت کی طرف سے؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آئیبرو کی اجرت لینا جائز ہے کیا؟ بنانے کی اجرت؟ اچھا، آئیبرو بنانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت۔ مفتی صاحب سید شعیب حسین شاہ مخاطب ہوں، ملیح کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب 2 سوال عرض ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عموماً ہم بچوں کے لیے گھر میں کھلونے وغیرہ لاتے ہیں جس میں اکثر بلی وغیرہ ہے یا جو بھی آج کل مارکیٹ میں ملتے ہیں جانور وغیرہ، تو یہ اگر گھر میں پڑے ہوں کہیں پر تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ پڑھنا کیسا؟ ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ سر کوشچن یہ ہے کہ سید جو ہے وہ فطرہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ ایک بہن ہے، وہ 3 ماہ کی حاملہ ہیں اور کبھی کبھی جو ہے ان کو براؤن کلر کا مطلب لکوڈ آتا ہے، اور تو اس میں روزے کا اور وضو کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں جو خون حیض ہے یہ ماں کے رحم سے آتا ہے، جہاں بچہ ٹھہرتا ہے، جس کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں۔ جب حمل ٹھہرتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی خون حیض بچے کی غذا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاملہ بہن کو یا تو بلیڈنگ اگر رحم سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، کیونکہ رحم کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی کوئی پیچیدگی رحم کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ رحم سے نہیں آ رہا بلکہ بیماری کا خون ہے۔ رحم سے آنے والا خون حیض تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے روزہ منع ہوتا۔ اب حاملہ ہیں اور اگر رحم کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ ہے بیماری کا خون، یہ استحاضہ کہلاتا ہے، اور ایسی خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں، اور مستحاضہ عورت پر نماز روزہ وغیرہ سب فرض ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ بس تحقیق ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ انہوں نے وضو کیا ہوا تھا اور استحاضہ آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ آ رہا ہے
تو پھر وہ شرعی معذورہ کے اندر چلی جائیں گی. جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی دو نمازوں کے درمیان کوئی ایک وقت اتنا نہیں مل پا رہا کہ جس میں طہارت کے ساتھ اس وقت کے کم از کم فرض ادا کر سکیں. جیسے وضو کرتے ہیں فوراً سے قطرہ آ جاتا ہے، یا وضو کر کے نماز شروع کی قطرہ آ گیا، طہارت قائم ہی نہیں رہتی، تو وہ ایک دفعہ امتحان کر لیں کہ بار بار وضو کریں اور نماز پڑھیں. اگر قطرات آتے رہیں تھوڑا ویٹ کریں حتیٰ کہ نماز کا آخری وقت آ جائے، پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھیں. چاہے اس قسم کے قطرات آتے رہیں، وضو قائم رہے گا، نماز قائم رہے گی. اگلا وقت آئے گا پھر تازہ وضو کر لیں اور اس وقت کے اندر وہ نماز پڑھتی رہیں چاہے ایسے قطرات آتے رہیں. یہ کہلاتی ہیں شرعی معذورہ. لیکن اگر یہ مستقل بنیاد پر نہیں آ رہا، تھوڑا بہت آتا ہے، تو وضو ضرور توڑ دے گا، اس کا ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. وعلیکم. جی ہلو. بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اچھا، تھینک یو. میرے ایک دوست تھی، اس نے بھی 25 سال پہلے اس نے روزہ توڑا، تو اس کا کفارہ وہ کس طرح ادا کرے؟ کیسے توڑا، کیوں توڑا تھا؟ وہ لیکن سفر میں تھی، لیکن سفر وہ اس میں 92 کلومیٹر کا سفر نہیں کیا، لیکن وہ راستے میں تھی، وہ کسی کے گھر گئے تھے، تو وہ اس نے کھانا کھایا، مطلب روزہ توڑ. لیکن میں اس کا کفارہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ادا کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب، ہم کاروبار کرتے ہیں جانوروں کی شکلیں وغیرہ اس میں آ جاتی بنانے کے لیے. اچھا، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ یہ کچھ کہاں تک جائز ہے یا بالکل ٹھیک ہے. اور جی بس یہی سوال تھا. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے، اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے. 1000 درہم. وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے، اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں. اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے، اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000. وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو. بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے. تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں. لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں. جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے. اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی. اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں. اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے، آپ انسانوں کو دیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب مسعود الرحمان بول رہا ہوں. جی بولیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اس میں ذکر میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، یہ کہاں سے آئی اور کس نے یہ بتائی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 6 کلمے ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کہاں سے آئے اور کس نے رائج کیے؟ ٹھیک ہے.
میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. ایک یہ پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہاسپٹل میں پردے کی حدود میں رہ کر کام کر رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ میں خدمت کروں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں، ان کے والدین ان کے معاشی مسئلے کو حل کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر عورت کا ایسی جگہ پر کام کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف پیسہ کمانا چاہتا ہے، وہاں پر نہ اس کی کوئی شدید ضرورت ہے نہ اسے پیسے کی ضرورت ہے. جیسے والدین کفالت کر رہے ہیں، بڑا بھائی کر رہا ہے، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. اب کوئی خاتون ایسی جگہ جا کر کام کرے جہاں ان کی کوئی شدید ضرورت نہیں، معاشرے میں کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو شریعت منع کرتی ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی باہر نکلے، یہ منع کرتی ہے. اور پھر وہاں جاب ایسی جگہ پر جا کے کرنا، خاص طور پہ جہاں مرد وغیرہ بھی ہوں. جب ضرورت نہیں ہے تو اپنے گھر میں رہیں. اللہ نے معاشی مسئلہ حل کیا ہے تو اپنے گھر میں رہ کر کوئی کام کریں. اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، عورت مجبور ہو کر باہر نکلتی ہے کہ جی نہیں نکلوں گی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا دے رہے ہیں تو طنز کر رہے ہیں، بہت زیادہ عزت نفس مجروح کر رہے ہیں. ایسی عورت کے لیے شرائط کے ساتھ جاب کرنا بالکل جائز ہوتا ہے کہ جیسے مطلب پردے کے اندر نکلیں. جس جگہ پر کام کر رہی ہیں وہاں پر اگر مرد بھی ہوں بالفرض تو ان سے زیادہ التفات نہ رکھیں، ہنسی مذاق ان کے ساتھ نہ کریں، کام ختم ہو اپنے گھر واپس آ جائیں. یہ گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ یہ عورت مجبور ہے. تیسری اب یہ صورت جو ایک بیان کی گئی کہ پیسے کی ضرورت نہیں لیکن ہاسپٹل میں ورک کر رہی ہیں، تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ ہاسپٹل میں خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً عورتوں کے شعبے میں. اگر عورتیں نہ ہوں تو پھر مردوں کو چیک اپ کروانا ہوتا ہے، مرد کیئر کر رہے ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے سلسلے میں اور قسم کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. ایکس رے آپ دیکھیے، جب ایکس رے ہوتا ہے عمومی طور پر عورت اکیلی ہوتی ہے، اس کو ٹیبل پہ مرد لیٹاتا ہے، مردی مشین سیٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ٹیڑھا لیٹ جائیں، کبھی سیدھے لیٹ جائیں، کبھی سر ادھر کر لیں، کبھی پیر ادھر کر لیں. اس میں بہت زیادہ مطلب امکانات ہو سکتے ہیں کسی خرابی کے پیدا ہونے کے. اگر وہاں پر کوئی خاتون ورک کر رہی ہوں تو کم از کم ایک باپردہ عورت کو خاص طور پہ تحفظ کا احساس رہے گا کہ چلیں عورت ہے. یہ معاملات بہت زیادہ نازک ہیں، تو اس وجہ سے اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ وہ بہن ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، اگر وہ نہ کریں، وہاں کوئی مرد ہوگا اور مرد ہوگا تو عورتوں کے لیے مسائل ہوں گے. تو اس ضرورت کی بنا پر، کیونکہ اب یہ اگر اس کو سوچ کو بنائیں گی تو اب معاشی مسئلہ یہاں پر پیش نظر نہیں ہے، پیسہ کمانا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ بہت سی خواتین کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، مردوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اور ایک طرح سے عورتوں کو خود اعتمادی اور پروٹیکشن فراہم کرنا ہی مقصود ہے. تو اجازت دی جائے گی کہ یہ بہن پردے میں رہ کے ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں جا کر وہ جاب کر لیں. اب یہ پیسے کے لیے چونکہ نہیں ہے تو اجازت دی جائے گی. اگر میرے گھر والے وہاں پہنچے تو میں یہی خواہش رکھوں گا کہ کوئی نہ کوئی خاتون ان کو ڈیل کریں، مرد ڈیل نہ کرے، مرد ہاتھ نہ لگائے، چاہے اس نے دستانے پہنے ہوں. اس آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عورت ہی چیک کرے، اور عورتوں کو یہ منع کر دیں کہ تمہارا جاب میں جانا ہی حرام ہوگا، تو پھر لازمی بات ہے کہ مردوں کو چیک اپ کروائیں گے اور یہ پرابلم ہوگا. اس لیے اس کی یہاں پر گنجائش اس صورت میں نکل سکے گی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام. جی، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بھائی جان، جلدی سے فٹافٹ. جی بند کر. ہاں جب چلیں بعد میں کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ایسے انسٹرومنٹس آ گئے کہ آئی برو کو نوچے بغیر اس میں آئی برو کو شیپ دے دیتے ہیں، تو اس کی اجرت لینا اور دینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا. اور میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ اے سی چلانے کے لیے جو کنڈا لگواتے ہیں اس کی اجرت لینا اور دینا جائز ہے؟ آپ لگا رہی ہے کہ کنڈے؟ میں بتاتا ہوں. ایک سوال یہ ہوا تھا کہ یہ بھی کویسچن کیا. اچھا پہلے اوپر لے لیتے ہیں کہ بیوی کی نمازیں روزے. ایک بہن نے کویسچن کیا بڑے درد دل کے ساتھ، کہتی ہیں میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی نمازیں روزے اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک شوہر قبول نہ کرے، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بھائی کوئی اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ جو عورت شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہے، اس کے لیے اس قسم کی احادیث میں کچھ وعیدات ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت خدمت بھی کر رہی ہو، کہنا بھی مان رہی ہو، کوئی نافرمانی بھی نہیں کر رہی ہو،
جن امور میں کہنا ماننا واجب نہیں ہے اس میں نہ مانے تو واجب نہیں ہوتا، جن میں واجب ہے اس میں واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک شریف عورت ہے، کہنا بھی مان رہی ہے، پھر شوہر زبردستی اپنی کچھ باتیں منوانے کے لیے اس طرح کی دھمکیاں دے کر کہے، یہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ اور ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ حقوق اور فرائض یہ شریعت نے متعین کر دیے ہیں۔ اس قسم کے جو شوہر اپنے حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے صرف حق کی تعریف پوچھ لیں، کیا حق کی تعریف کیا یہ بتاؤ۔ دوسرا یہ بتاؤ کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں۔ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں سے بھی سنا کر یہ میرا حق ہے اور نہیں کریں گے تو دھمکیاں دینا، تم جہنم میں چلی جاؤ گی، تمہیں عذابات قبر ہوں گے۔ اگر عورت نافرمان ہو پھر تو چلیں اس کو ایک اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دی جائے تو الگ بات ہے کہ خوف خدا پیدا ہو اور نافرمانی سے محفوظ ہو۔ ایک بیوی پہلے ہی مطیع و فرما بردار ہو اور آپ اسے دبائے چلے جائیں، اس کے خوف خدا سے ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ وہ بیچاری کانپتی رہے، گھبراتی رہے اور آپ کے جائز و ناجائز خواہشات پوری کرتے رہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ جو اس طرح غلط فتویٰ دیتے ہیں، غلط چیز کو بیان کر کے اس کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت اگر واقعی وہ بیوی اچھی ہیں، سب کچھ مطیعہ ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے باوجود ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ غلط حکم بیان کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ اب بیوی نہیں، ان کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ آخرت میں وہ قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں حسیب امجد بات کر رہا ہوں بحرین سے۔ جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکی شادی کر کے آ جاتی ہے تو اس کے عقیقے کس کے اوپر لازم ہے؟ یا اس کے ماں باپ کروا سکتے ہیں یا ہسبینڈ کروائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا جب آدمی کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے عقیقے ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں لاسٹ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے 2 سوال ہے میرے۔ ایک تو یہ چڑیا کے حوالے سے جو گھر میں گھونسلہ بناتی ہے، اگر اس کو میں ہٹا کر رکھ دیتی تو میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کا کوئی بد دعائیں کا اثر تو نہیں ہے؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ الحمدللہ میں زواد کی جگہ دال پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ بھی دعا قرآن پاک میں زواد آتا ہے وہیں پہ دال ہی پڑھا جائے گا یا صرف الحمدللہ میں پڑھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ چلے پہلے آپ ہی کے لے لیتے ہیں، نکلنا جائے میرے ذہن سے، نوٹ نہیں کر سکا ہوں۔ دیکھیں زواد جو ہے وہ اردو میں کچھ بھی نہیں، عربک میں نہیں ہوتا، بود ہوتا ہے۔ اور آپ دال کہہ رہی ہیں، دال عموماً ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ موٹا دال نکالیں، اس کو موٹا کر دیں، بود اس طریقے سے پڑھیں۔ تو یہ صرف بولین کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں پہ بھی بود آئے گا اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ زواد پڑھنا یہ عربی تلفظ کے خلاف ہے، اس کو اس طرح نہ پڑھا جائے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ وہ عدت میں ہیں، اب ان کی والدہ اگر بیمار ہیں تو کیا وہ ان کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں؟ اگر انتقال ہو جائے تو کیا جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دوران عدت عورت ان میں سے کسی کام کے لیے نہیں نکل سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ والدہ ہی کو یہاں لے آئیں اگر پاسبل ہو، ورنہ پھر وہ فون پر ویڈیو چیٹ کے ذریعے ہی وہ کریں۔ عدت کے دوران نکلنا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو حکم شرع تو یہی ہے، کہیں اس کی رعایت میں نے نہیں دیکھی کہ جب والدہ کا انتقال ہو جائے تو ایسا، لیکن چونکہ یہ آخری وقت ہوتا ہے اور ایسے وقت میں اگر ایک دفعہ چہرہ نہ دیکھیں تو پوری زندگی کی حسرت بعض اوقات رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب باپردہ طریقے سے قریب ترین گھر کے اندر اگر والدہ کا جنازہ لایا جا سکتا ہو یا وہیں لا سکتے ہیں بیسٹ ہے، لیکن بعض وقت بہت پتلی پتلی گلیاں ہوتی ہیں، اندر تک نہیں آ سکتا، قریب ترین گھر میں جا کر بس وہ زیارت کریں اور فوراً واپس آ جائیں۔ لیکن اس میں یہ خیال غلط ہوتا ہے کہ اگر عدت والی عورت گھر سے باہر قدم نکال دے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ عدت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ مدت سے ہی ختم ہوگی، باہر نکلنے سے نہیں ہوتی۔ تو اگر عذر کے سبب باہر نکلتی ہے عورت تو فوراً گھر واپس آئے اور دوبارہ عدت جاری رکھے، اور اس معاملے میں احتیاطاً توبہ بھی کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں جس طریقے سے ختم قرآن ایک مرتبہ سنت کریمہ ہے، تو کیا فرائض کے اندر بھی قرآن ختم کرنا کہیں ثابت ہے؟
تو فرائض کے اندر بالکل ثابت نہیں ہے. یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع فرمایا تو وہ امام جو ہے وہ پورا قرآن اس میں پڑھا کرتے تھے. یہ منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تراویح میں بھی قرآن ختم کرنا ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اس لیے تراویح تک اس کو محدود رکھا جائے گا. باقی فرائض کے اندر کہیں سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں، اس میں جتنی صورتوں سے بس پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پلاٹ لے کر اور اسے مسجد کے لیے وقف کریں، لیکن اس کے لیے وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم میاں بیوی زندہ رہیں اس میں رہیں، اس کے بعد جب ہم فوت ہو جائیں فرض کر لیں اور بیٹی زندہ رہے تو وہ بھی اس سے نفع حاصل کرتے رہے، اس کے بعد وہ مسجد کے لیے وقف ہو جائے. دیکھیں عام زمین میں اور مسجد کے معاملات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر تو یہ عام زمین ہوتی کہ اس کی پیداوار یتیموں کو مل جائے، لیکن وصیت یہ کرتے کہ جب تک میری اولاد زندہ رہے اس سے پہلے وہ نفع حاصل کرتی رہے گی، جب میری نسلیں ختم ہو جائیں تو یہ زمین وقف ہے یتیموں مسکینوں کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن مسجد کے معاملات ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں اور یہ نیت کریں کہ ہو سکتا ہے والدین نے پہلے بیٹی چلی جائے تو یہ بس اس کو وصیت کر دیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں اور آپ بھی مطلب یہ کہ آپ کا کوئی انتقال وغیرہ کا ہو تو آپ یہ وصیت کر جائیں کہ میں اس کو وقف کرتی ہوں، تو پھر یہ وقف ہو جائے. لیکن یوں کرنا کہ وقف کر دیں مسجد کے لیے اور پھر یہ خواہش رکھیں کہ ہم اس میں رہتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. ان کو فوراً باہر نکلنا ہوگا. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اس کا مسجد کا ایک چھوٹا سا ایریا اپنے لیے رکھیں، باقی پورا پلاٹ جو مسجد کے لیے وقف کر دیں، مسجد اس میں بن جائے، وہ اس حجرے کے اندر وہ رہیں، جب انتقال ہو جائے تو وہ بھی مسجد کے ضروریات کے لیے استعمال ہو جائے. یہ کہ کہتی ہیں کہ کیا آئی بروز کی اجرت لینا دینا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں جہاں پر آئی بروز بنانا جائز ہے اس کی اجرت جائز، جہاں ناجائز ہے اس کی اجرت ناجائز. جائز کہاں پر ہے کہ مثال کے طور پر جیسے غیر مسلم عورتیں ہیں، اگر وہ آتی ہیں اور باہر ہماری بہت سی بہنوں نے بیوٹی پارلرز کھولے ہوتے ہیں تو وہ ان کی بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ عورت مسلمان عورت کے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اس کی گنجائش نکل آئے گی. ایسی کوئی مسلم خاتون بھی ہیں لیکن ان کی بھویں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس سے چہرے میں بدنمائی پیدا ہوتی ہے، رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے آنے والوں کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے تو رشتے قبول کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا وہ شادی شدہ ہیں اور اس طرح کی بھویں شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہیں، تو تھوڑا سا اسے اس طرح تبدیل کرنا کہ چہرہ خوشنمائی کی طرف آ جائے اور ان نقصانات سے عورت بچ سکے، اس کی گنجائش ہے. لہذا جب گنجائش ہے تو اس کی آئی بروز بنانا بھی جائز ہوگا، اس کی اجرت بھی جائز ہوگا. باقی ایک مسلمان عورت ہے، پہلی قبول صورت ہے حسین بننے کے لیے، یہ حسین ہے حسینہ عالم بننے کے لیے، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بھووں کے بال صاف کرواؤں، تو پھر اس کی اجرت لینا دینا دونوں ہی گناہ ہوگا، بنانا بنوانا یہ بھی منع ہوگا. یہ بھائی کہتے ہیں کہ بچوں کے ہم کھلونے والا لاتے ہیں، بلی ہیں، ٹیڈی بیئر وغیرہ ہیں، یہ اگر گھر میں پڑے ہوں تو نماز کا کیا شرعی حکم ہوگا. دیکھیں اصل میں یہ مجسموں کے حکم میں ہیں. اگر یہ تعظیماً رکھے ہوئے ہیں جیسے شوکیس میں سجایا ہوا ہے، شوکیس کے اوپر رکھا ہوا ہے، کارنس کے اوپر رکھا ہوا ہے، پھر تو اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن اگر یہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ مقام حقارت ہے، مقام ذلت ہے، پھر نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مصلی پہ نہ پڑاؤ کہ آپ اسی کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، یا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ سامنے رکھا ہوا یہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، سامنے نہ اس کو کونے میں پھینک دیں اور پھر آپ بالکل بلا کراہت نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا سید صاحب فطرہ لے سکتے ہیں، تو جواب ہے کہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جن کو زکوٰۃ لینا منع ہے انہی کو فطرہ لینا منع ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں یعنی خرچ کے مقامات وہی فطرے کے بھی ہیں، یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے، لہذا سید حضرات اس کو نہیں لے سکیں گے. یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست تھیں، وہ سفر پہ گئیں اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ تھا لیکن ابھی طے نہیں کیا تھا، درمیان میں کوئی گھر آیا اور انہوں نے وہاں جا کر کھانا کھا کے روزہ توڑ دیا، کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں اس طرح روزہ توڑنا کہ جبکہ کوئی مشقت نہیں تھی، ہاں اگر یوں تھا کہ سفر میں تھیں، بہت ہی شدید پیاس کی ہلاکت کو خوف ہو گیا یا کوئی مرض بڑھ گیا تھا، اس کی بنا پہ روزہ توڑا تو صرف قضا ہے. لیکن اگر بالکل نارمل حالت تھی، آرام سے وہ سفر طے کر سکتی تھیں، خواہ روزہ توڑ دیا تو یہ سفر روزہ توڑنے کے لیے عذر نہیں کہلائے گا، پھر ان کو کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہوگا میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جانوروں کی شکلیں ہم بناتے ہیں، اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے. تو دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے. ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تصویریں بنا کر ہی سیل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، بروز قیامت ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس تصویروں میں جان ڈالو. تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو میرا کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم بے جان چیزوں کی بناؤ. تو اس لیے یہ شرعاً بہرحال جائز نہیں ہوتا. یہ کہتی ہیں کہ یہ کویسچن کیا کہ
چلیں یہ اور پھر بعد میں لیتے ہیں۔ وطر میں پوچھا کہ یہ دعائے قنوت کس نے بتائی، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، منقول منصور دعائیں ہیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے 6 کلموں کا پوچھا کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آئے اور کس نے ان کو ایجاد کیا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد کی ایجادات تھیں کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ضروریہ ہیں انہیں کلمات میں 6 کلموں کے اندر مقید کر کے لوگوں کو، بچوں کو یاد کروا دیا جائے ترجمے کے ساتھ، تاکہ کم از کم اجمالی طور پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں حاضر رہیں۔ تو یہ بعد کی ایجاد ہے یہ، اور کس نے ایجاد کی، یہ کوئی پرٹیکولر شخص نہیں ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں کسی نے کی، وہ فقہا نے اس کی اجازت دی، اس طریقے سے اجتماعی طور پر آپ منسوب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے موجد کا نہیں پتہ چلتا عمومی طور پر۔ ایک یہ بچی کہتی ہے کہ ایسے انسٹرومنٹس ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس میں آئی بروز کو شیپ دیتے ہیں، بس یہ لگایا اور شیپ آ گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں لازم سی بات ہے کہ وہ شیپ ایسے تو نہیں آئے گی، وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے بال ریموو کر رہا ہوگا، تو وہی حکم ہے کہ جو مطلب آئی بروز جیسے دیگر طریقوں سے بنانے کا ہے، اور اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دیا، اسی کویسچن کے مطابق اس کو دیکھیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ بعض لوگ اے سی کے لیے کنڈے لگا لیتے ہیں اور اس پہ اے سی چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کنڈے لگانے کا کام کرنا کیسا، اس کی اجرت لینا کیسا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ گناہ ہے، کنڈے لگا کر آپ اپنی بجلی نہیں لے رہے، آپ دوسروں کی بجلی چوری کر رہے ہیں، وہ بل ڈیوائیڈ کیا جائے گا پورے محلے میں، ٹھنڈک آپ حاصل کر رہے ہیں، پڑوسی بھی آپ کا بل بھر رہا ہے۔ تو اس ایسے برے کام میں تعاون یہ اسی آیت کے تحت ہوگا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعاون کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور ایسی اجرت کسب خبیث ہے، واپس کریں، اور اگر لے لی ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کا صدقہ کریں، ورنہ آخرت میں حساب کتاب کے لیے تیار رہیے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی بچی کی شادی ہوئی، ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا تھا، اب وہ کرنا چاہتی ہے تو کس پر لازم ہوگا، ماں باپ پہ یا شوہر پر؟ دیکھیں یہ لازم تو کسی پر بھی نہیں ہوتا، لازم بمانے فرض یا واجب تو نہیں ہوتا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت کریمہ ہے، اور 7ویں دن نہیں کیا تو بعد میں کرنا مستحب کر دیں، اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ آخرت میں مطالبہ کیا جائے گا، یہ گرفت ہوگی ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ اگر کرنا چاہے تو بچی اپنے پیسوں سے خود کر سکتی ہے، شوہر پہ لازم نہیں، کرنا چاہے کر سکتا ہے، ماں باپ پہ لازم نہیں، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی کہا کہ کسی امام صاحب نے کہا کہ جب جوان ہو جائے آدمی تو عقیقے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو وہی ہم نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ انہوں نے اسی لیے کہا ہوگا کہ 7 دن تک عقیقت سنت ہے، بعد میں تو مستحب ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں تو سنت کی ادائیگی بہرحال نہیں ہوگی، لیکن کرنا منع بھی نہیں ہے۔ تو ہم مشورہ دیں گے کر لیں، چلیں صدقہ ہوتا ہے ایک، آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایک یہ بہن نے کہا کہ ہمارے گھر میں چڑیا جو ہے گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو میں بار بار گھونسلہ توڑ دیتی ہوں، تو وہ بد دعا تو نہیں دے گی؟ دیکھیں یہ ضرور اس میں دیکھا جائے کہ بچے نہ نکل آئے ہوں، انڈے تک تو چل جائے گا کہ انڈے آپ نے مطلب یہ کہ ہٹا دیے، اور وہ گھونسلہ آپ کے بار بار کچرا گراتے ہیں کیونکہ وہ تک پریشانی ہوتی ہے، پھر چیں 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 بعض اوقات نیند خراب کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچے آ گئے ہوں تو یہ جان کا قتل ہوگا، پھر اس کو رہنے دیں، تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیں، بچے بڑے ہوں اڑ جائیں، اس کے بعد آپ گھونسلہ ختم کر دیں۔ تو صحیح ضرورت کے تحت گھونسلہ ہٹا دینے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ان کی بد دعاؤں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر یہ کریں تو پھر کوے کو بھی آنے دیں، جنگلی کبوتروں کو بھی آنے دیں، چیلوں کو بھی گھونسلے بنانے دیں، چوہوں کو کیوں ماریں، چیونٹیوں کیوں ماریں، کہیں بد دعا نہ دے دیں، پھر تو گھر جنگلی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے موذی جانوروں کو جو ایذا دیتے ہیں، باعث تکلیف بن رہے ہوں، انہیں مارنے یا دور کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو ہمارے جواب کی روشنی میں آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ یہ باہر کے ملک یوکرین کے کہا تھا کہ ہمارے یہاں عورتیں جو ہیں یہ قانونی سرپرستی میں بے اولاد والدین کو اجرت پر بچے پیدا کر کے دیتی ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی، کیا یہ اجرت لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال اس یہ چونکہ لمبا جواب ہے، میں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں رات 8 سے 9 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ان کویسچنز کو لیں گے، ان کے جوابات کے ساتھ آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے پروگرام احکام شریعت کی ترغیب دیا کریں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دیکھیں۔ یہ یوٹیوب پہ بھی پروگرام ڈلتا ہے، وہاں پہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم آباد رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔